بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک ایسی سلطنت کے بارے میں بات کریں گے جو کبھی دنیا کی سپر پاور کہلاتی تھی اور کسریٰ کی سلطنت کا حصہ تھا۔ اس شہر کا نام ہے مدائن۔ جی ہاں، مدائن شہر اپنی شان و شوکت کے لحاظ سے دنیا میں سب سے آگے تھا، اور کسریٰ کے سپاہیوں نے بہت زور لگایا کہ اس سلطنت کو بچائے، لیکن مسلمان مجاہدین کی ایمانی طاقت کے سامنے کسریٰ کے عظیم طاقت بھی بکھر گئی اور اب وہ اسلامی خلافت کا حصہ بن چکا تھا۔ مدائن شہر کے باہر دور دور تک مسلمانوں کے خیمے لگے ہوئے تھے جن میں مجاہدین ٹھہرے تھے۔ اچانک ان خیموں کے درمیان چلتا ہوا ایک انسانی سایہ ابھرا۔ اس نے اپنے آستین میں ایک بہت وزنی چیز اٹھا رکھی تھی۔ یہ سایہ لمبے لمبے قدموں سے چلتا ہوا ایک خیمے کے قریب آ کر رک گیا اور جائزہ لیا۔ جب اسے یقین ہوا کہ اس کا مطلوبہ خیمہ یہی ہے تو پہلے انہوں نے سلام کیا۔ سلام کا جواب آیا تو پتہ چلا کہ آواز جانی پہچانی ہے۔ اس کے سپاسالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاننثار ساتھی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مقرر کردہ امیر لشکر تھے، اور انہی کی بدولت کسریٰ کے عظیم سلطنت اسلام کے دامن میں آئی تھی۔ سلام کا جواب پا کر انسانی سایہ خیمہ میں داخل ہوا اور آستین میں چھپائی ہوئی چیز کو نکالا اور امیر لشکر کے سامنے رکھ دیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو یہ جواہرات سے سجا ہوا کسریٰ کا قیمتی تاج تھا، اور اس قدر وزنی تھا کہ کسریٰ کے تخت کے عین اوپر چھت سے زنجیروں کے ساتھ لٹکایا گیا تھا۔ بادشاہ وقت اس کو سر پر پہننے کے بجائے اپنا سر اس کے اندر کر لیتا تھا اور دربار سے اٹھتے وقت اسے وہیں پر لٹکتا چھوڑ دیتا تھا۔ اب وہی قیمتی تاج حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں زمین پر پڑا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاج کو اٹھایا اور سوچا کہ اتنا قیمتی تاج دیکھ کر اس سپاہی کی نیت میں فرق نہیں آیا، اور نیت میں فرق بلا کیسے آتا تھا؟ یہ سپاہی کسی عام فوج کا سپاہی نہیں بلکہ اللہ کے دین کا سپاہی تھا، اور پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہی تعلیم دی تھی کہ کسی دوسرے کا مال ہو یا مال غنیمت، اس میں تن کے برابر کی خیانت حرام ہے۔ سپاہی نے تاج کو امیر لشکر کے حوالے کیا اور واپس چلنے کے لیے موڑا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فرمایا کہ بھائی، اپنا نام تو بتاتے جاؤ۔ اس پر سپاہی نے دروازے سے پیٹ پھیری اور کہا، جس کی رضا کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے وہ میرا نام خوب جانتا ہے۔ یہ کہہ کر تیزی سے باہر نکل گیا، یعنی اپنا نام نہیں بتایا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے کہیں زیادہ عطا کرے گا، اور وہیں سے چلا گیا۔ دوستو، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔